السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ناول سویدا یاسکلی ممنوعہ محبت کی قسط نمبر 51، ریٹن بائی سیر سسن۔ بال کھلتے گئے، چاندنی کا آبشار جیسے اس کی کمر تک پھیل گئی۔ میرواس اس کے حسن میں اس قدر گم ہو گیا کہ ہتھیار دیکھنا بھول گیا۔ میلا نے جو پن نکالی وہ پن نہیں تھی، وہ ایک خفیہ کیپسول نما بندوق کا بیرل تھا۔ میر، یہ رہا ہمارا ہتھیار۔ میرواس نے دم بخود ہو کر پن کو دیکھا۔ یہ بالکل عام ہاتھی دانت کا کنگا لگ رہا تھا، مگر یہ کھوکھلا۔ میلا نے مسکرا کر اپنے جوتے کی ایڑی نکالی، جس کے اندر سے چمکدار شفاف کارتوس نکالے۔ میلا نے وہ چمکتی ہوئی شفاف دانے میرواس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ بلٹ پروف سٹیل کے موتی ہیں، ہیرے سے بھی سخت۔ انہیں میں نے خود تیار کیا ہے۔ میرواس نے حیرت سے انہیں پرکھا۔ اس کی نگاہوں میں میلا کی قابلیت کے لیے بے اختیار تحسین ابھری۔ میلا نے آہستہ سے رخ پھیرا، اپنے لباس کے اندرونی حصے سے ایک ننھا سا سپام نما سپرنگ نکالا۔ میرواس نے فوراً نظریں ہٹا لیں، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے۔ چند لمحوں میں میلا نے اپنے جسم کے مختلف چھپے خانوں سے باریک، ننھے، خفیہ اسلحے کے حصے نکال لیے۔ ہر ٹکڑا بالکل ہاتھ کی ہتھیلی میں چھپ جانے والا۔ وہ تمام حصے میرواس کو دیتی گئی اور خود نہایت مہارت سے انہیں جوڑتی رہی۔ میرواس اس کی انگلیوں کی سرعت اور مہارت پر دنگ رہ گیا۔ پھر اس کی نظریں دھیرے دھیرے میلا کے چہرے پر جا رکیں۔ وہ گہرے انہماک میں جھکی ہوئی ننھی ننھی چیزوں کو جوڑ رہی تھی۔ اس کا انداز کسی دور کی کہکشاں کے سب سے روشن ستارے جیسا تھا، مسحور کن مگر ناقابل گرفت۔ آخرکار بندوق مکمل ہو گئی۔ میلا نے اسے میرواس کے سامنے رکھا۔ وہ ایک موٹی گول پین جیسی تھی، جس کے اوپر چھوٹا سا بٹن تھا اور ایک ریشمی جھالر ٹنگی تھی۔ میرواس نے حیرت سے سرگوشی کی۔ ایسی بندوق کبھی نہیں دیکھی۔ تم نے ڈیزائن کی ہے؟ میلا نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ جاسوسوں کے لیے بنی ہے۔ اس کا مادہ کسی مشین پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ہلکی، مضبوط، چھپانے میں آسان۔ وہ بندوق میرواس کو دینے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے بال جوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میلا نے بندوق کو ہی ہیئر پن کی طرح اپنے بالوں میں ٹانگ لیا۔ میرواس گھبرا گیا۔ اگر غلطی سے چل گئی؟ میلا نے نرمی سے مسکرا کر کہا، نہیں چلے گی، اس میں حفاظتی لاک ہے، چاہے یہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ میرواس کی آنکھوں میں پہلی بار تیز چمک آئی، تحسین، محبت اور ایک عجیب سی بے بسی۔ اس لمحے اسے اندر سے تسلیم کرنا پڑا کہ میلا کسی کی ملکیت نہیں، نہ کسی انسان کی، نہ کسی ملک کی۔ وہ اپنی دنیا کی ملکہ ہے، اور جو قوم اسے پائے گی مقدر اس کا ہوگا۔ میلا نے میرواس کا ہاتھ تھاما۔ میر، کل میں سیلاس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، پھر میوری کو یرغمال بنا لیں گے۔ میرواس ٹھٹک گیا۔ سیلاس کو پہلے کیوں؟ میلا نے اپنے بالوں میں ٹکی بندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے قریب جھک کر کہا، اگر میں یہ تم پر تانوں تو کیا تم مان لو گے کہ یہ بندوق ہے؟ میرواس نے خشک آواز میں جواب دیا، سمجھ گیا۔ یہ ایک پیغام ہوگا۔ اس کا حلق خشک ہوا، اس کا ایپل لرزا۔ اس نے دھیرے سے میلا کو خود سے پیچھے کیا، جیسے قربت اس کے حواس منتشر کر رہی ہو۔ میلا نے فوراً اس کی کیفیت بھانپ لی۔ اس کی نظریں شک سے تیرنے لگی۔ میرواس، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بہت پسند کرتے ہیں؟ میرواس ساکت رہ گیا، نگاہیں گہری مگر جواب گم۔ میلا کی امید بھری آنکھیں بجھ گئیں۔ اسے لگا وہ اقرار کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ جب ماحول کی شدت ذرا مدھم ہوئی، میلا نے موضوع بدلا، اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرواس بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں ڈارک شیڈو سوسائٹی کو ختم کر دوں گا۔ یہ ڈوزانیہ ہے، نوروانیہ نہیں۔ میلا پاس بیٹھ گئی، کندھے اس کے کندھے سے لگے۔ ایسی تنظیم کو یہاں کیسے ختم کریں گے؟ اعلیٰ عہدیداروں کو مار کر؟ جب لیڈر ہی نہ ہوں گے، تنظیم خود بخود بکھر جائے گی۔ میلا مسکرا اٹھی، بہت خوب، مجھے بھی شامل سمجھیں۔ میرواس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یہ گمان ہی نہیں تھا کہ میلا واپس سنٹر لینڈ نہیں جائے گی۔
اس کی قربت، اس کی سانس، اس کے لمس نے میلا کو شرما دیا۔ اس نے آہستہ سے میرواس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نرمی سے سہلاتے ہوئے میرواس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ لمس، یہ قربت اسے کبھی میلا سے نہیں ملی تھی، ایون جب وہ شادی شدہ تھے۔ میلا نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپاتی رہی۔ میرواس، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، مجھے آپ پر یقین ہے۔ میرواس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یوں رویہ اختیار کرو گی تو مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میلا نے لب کاٹتے ہوئے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ ایسا سیدھا آدمی، اسے سمجھانے کے لیے شاید اقرار کرنا پڑے گا۔ رات گہری ہوئی اور دونوں نے مل کر منصوبہ سازی کی۔ تقدیر نے خود موقع دیا۔ آدھی رات کو سیلاس کی طرف سے اچانک طلبی آئی۔ جب وہ دونوں روشنیوں میں نہائے ہوئے پرتعیش حال میں داخل ہوئے، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوکاس اور سہوان بھی موجود تھے۔ یہ منظر حیران کن تھا۔ میز پر ایک جانا پہچانا بکس رکھا تھا۔ میلا کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ میرواس جھک کر پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ میلا نے دھیرے سے گردن موڑ کر بکس کی طرف اشارہ کیا۔ میرواس نے پیچھے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ہائیڈرونیم کی 48 بوتلیں۔ میلا کی آواز کپکپا گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سنٹرلینڈ کی اس خفیہ لیبارٹری سے اتنی جلدی سے نکال لیں گے۔ میرواس نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ شاید ان میں سنٹرلینڈ کے جاسوس بھی ہوں؟ تم یقین نہیں کرو گے کہ میں سنٹرلینڈ کیوں منتقل ہوئی۔ یہ سوچ ابھرتے ہی میلا کے چہرے پر ناگواری کی ایک چھاپ ابھری۔ اس نے واقعی ایک فیصلہ کن بات نظر انداز کر دی تھی۔ دوسری طرف میبری میننگ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، پورا جسم کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بڑی گہری اور خاموشی سے میلا پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، تم دونوں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے؟ میرواس نے تیوری چڑھا لی۔ ٹورزانی زبان اس کے لیے اجنبی تھی، مگر لہجے میں چھپی چبھتی ہوئی طنز وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ میلا نے فوراً ایک ہلکی سفارتی سی مسکراہٹ سجائی۔ مبارک ہو، تم لوگوں نے حیرت انگیز تیزی سے ہائیڈرونیم حاصل کر لیا ہے۔ میلا نے میز پر رکھے اس خفیہ ڈبے کی طرف اشارہ کیا، آنکھوں میں بے اعتمادی کی ٹھنڈی چمک کے ساتھ۔ کیا واقعی اس ڈبے میں ہائیڈرونیم ہے؟ میلا چند لمحوں کو ساکت رہ گئی۔ اس کا دل ایک بار گہرا دھڑکا۔ اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ تصدیق کے بغیر ہائیڈرونیم لے آئیں گے۔ میبری نے بات جاری رکھی، آواز اتنی ہموار کہ اس میں چھپی خطرناکی اور بھی نمایاں ہوگی۔ ہم اسے کھول نہیں سکے، اسی لیے تو تم دونوں کو بلایا ہے۔ تم اسے چیک کرو گے۔ ہال کی سنہری روشنی، کھڑکیوں سے آتی ہوا کی سرد لہر اور ہر چہرے پر جمی غیر انسانی خاموشی، سب کچھ مل کر ایک ہی بات چیخ رہا تھا، یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ چھپا رہا تھا اور اب اگلی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ شکر ہے کہ تم نے اسے نہیں کھولا، میلا نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ شاید تو آکسیجن سے بھی رد عمل کر جاتی ہے۔ اگر تم نے اسے کھول دیا ہوتا تو یہ جگہ ایک لمحے میں تباہ ہو جاتی۔ بڑی پراسرار چیز لگتی ہے، فرزاد نے تبصرہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس جھلک رہا تھا۔ وہ ڈبے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہائیڈرونیم کی یہ 48 شیشیاں نہایت چھوٹی، شفاف اور جیلی نما مائع جیسی تھی۔ اسے خاص ماحول میں ہی رکھا جاتا ہے۔ میلا نے یاد دلایا، تمہیں نوربانیہ کی سرحد پر ہونے والا دھماکہ یاد ہے؟ وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا تھا، پورا صوبہ زہریلی جامنی گیس سے بھر گیا تھا۔ فرزاد کے چہرے پر تاریکی سی اتر آئی۔ اس نے لوکاس اور سیوان کی طرف دیکھا۔ لوکاس نے سر ہلا کر میلا کی بات کی تصدیق کی۔ میلا نے لوکاس پر حقارت بھری نظر ڈالی۔ اب وہ اسے انتہائی مکروہ لگتا تھا، جبکہ وہ اسے اچھا شخص سمجھتی تھی اور اسے نرمی سے پیش آتی رہی تھی۔ اس نے چپکے سے میر کے تاثرات دیکھے۔ وہ پورے وقت سکون سے رہا، کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میلا سوچنے لگی، کیا اس کے دل میں اس وقت لوکاس کو نقصان پہنچانے کا کوئی خیال نہیں آیا ہوگا؟ اچانک بستر پر بیٹھا سیلاس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں خنجر کی طرح میلا پر جم گئی۔ تم آخر ہو کون؟ میں سہرابیہ برکزئی ہوں، میلا نے سیوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بھتیجی ہوں، چاہے ہمارا خون کا رشتہ نہیں۔ سیلاس نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم میلا ہو؟ کمرے میں موجود سب کے چہرے خوف اور حیرت سے کھل گئے، آنکھیں پھیل گئیں، کوئی سانس لینا بھول گیا۔ میر جھک کر آہستہ سے اس سے بولا، یہ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، کیا ہے؟ میلا نے اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر سرگوشی کی، اس نے میری اصل شناخت پہچان لی ہے۔ میر ذرا بھی حیران نہیں ہوا۔ ہائیڈرونیم سامنے آ چکا تھا، اب اس کی شناخت چھپی نہیں رہ سکتی۔ سیوان چند قدم آگے بڑھا، میلا کو ناقابل
یقین نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تم واقعی میلا ہو؟ میلا نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا مگر لب خاموش رہے۔ مسٹر میننگ کی کہا بھری ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ آہ میلا، خود ہمارے جال میں چل کر آ گئی، جیسے کسی باغ میں چہل قدمی کرنے آئی ہو۔ میلا نے تیزی سے جواب دیا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میرا فیصلہ ہے، آخری ہے، مجھے کوئی بھی میری مرضی کے خلاف کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا۔ مسٹر میننگ نے بندوق نکالی، اسے غور سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ایک بار تم ہمارے قبضے میں آ گئیں تو تمہاری رضا کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ انکار کا مطلب ہے انجام، میں اسے ختم کر دوں گا۔ جب مسٹر میننگ نے بندوق کا رخ میر کی طرف کیا تو میلا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، مگر اس نے کمزوری ظاہر نہ کی۔ بظاہر لاپرواہی سے بولی، مارنا ہے یا نہیں تمہاری مرضی، لیکن اگر میری مدد چاہتے ہو تو میرے والدین کو میرے حوالے کر دو۔ سیلاس نے مسٹر میننگ کی طرف دیکھا، اس کے والدین کون ہیں؟ مسٹر میننگ نے لمحے بھر سوچا، پھر سیوان کی طرف نظریں پھیری، اس کے والدین کہاں ہیں؟ سیوان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ انہوں نے میلا کے خاندان کو نشانہ بنایا تھا تاکہ مہروانیاں آسانی سے میر کے نزدیک جا سکے اور سیلی کے روپ میں گھس جائے۔ مسٹر میننگ آہستہ آہستہ سیوان کے قریب آیا اور بندوق اس کے کندھے پر جما دی۔ میں پوچھ رہا ہوں، اس کے والدین کہاں ہیں؟ سیوان کی آواز ہوا میں گھلتی سرگوشی جیسی تھی۔ مر چکے ہیں۔ میلا لرز اٹھی، اس کی آنکھیں سیوان پر جمی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ان کی قبریں خالی ہیں۔ سیوان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، قبریں اس لیے خالی ہیں کہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد میلا کی دنیا دھندلا گئی، اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ میر نے فوراً اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میلا اس کے سینے سے لگ کر اپنی زبان میں روئی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے ماں باپ مرے نہیں ہیں، مرے نہیں۔ میر اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اس نے اسے اور قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی، گولو خود کو سنبھالو۔ میلا نے روتے ہوئے میر کے سینے سے لپٹ کر کہا، میر، اس وحشی نے میرے والدین کو مجھ سے چھین لیا۔ میر نے اس کے کان کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، ہمت کرو، اب تمہیں ان کا انصاف لینا ہے۔ میلا نے آنسو پوچھ کر سر ہلایا، ٹھیک ہے، تیار ہو؟ میر نے اس کے قریب سر کے پچھلے حصے کو سہارا دیا، اسے اپنے قریب کیا تاکہ اتنا قریب کہ دیکھنے والوں کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ میلا نے دوبارہ سر ہلا دیا۔ ایک جھٹکے میں میر نے میلا کے بالوں سے ہیئر پن نکالی اور وہ ہیئر پن سیدھی سیلاس کی پیشانی کی طرف فائر ہوئی۔ دھماکے جیسی آواز بھی نہ آئی، ایک لال نقطہ سیلاس کی پیشانی پر ابھرا اور وہ اسی لمحے مر چکا تھا۔ مسٹر میننگ نے جیسے ہی صورتحال کو سمجھا بندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میر نے ہیئر پن دوبارہ اس کی پیشانی پر تان دی۔ اب سب کی نظریں میر اور میلا پر تھیں، سب کے ہتھیار اٹھ چکے تھے۔ مسٹر میننگ خوفزدہ ہو کر بولا، مہربانی کرو، مجھے مت مارو۔ میر نے تیزی سے اس کی بندوق چھینی اور میلا کو تھما دی۔ میلا نے آنسو صاف کیے، بندوق اٹھائی اور مسٹر میننگ کی پیشانی کی دوسری طرف رکھ دی۔ مسٹر میننگ کو چھوڑ دو، ایک گن مین چلایا، ورنہ ہم دونوں کو ختم کر دیں گے۔ میلا پرسکون انداز میں آگے بڑھی۔ اسویڈیم والا ڈبہ اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر دوسروں کو خبردار کیا، اگر کسی نے گولی چلائی تو میں اسے ڈھال بنا لوں گی۔ مسٹر میننگ نے ہاتھ اوپر کیے، مگر اس کی نظروں میں خوف کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے آلے کو گھور رہا تھا جو میر کے ہاتھوں میں تھا، ایک خطرناک ہتھیار جو بالوں کی پن بن کر چھپا ہوا تھا۔ مسٹر میننگ کی آواز کپکپا گئی، تم اسے اندر کیسے لائے؟ میلا نے مسٹر میننگ کے قریب آ کر آہستہ کہا، کیا تم میلا کو جانتے ہو؟ مسٹر میننگ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم برسوں سے اسے تلاش کر رہے ہیں، اس کی ہر چیز کی تحقیق کی ہے، ظاہر ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ میلا نے ہلکا سا کہا لگایا، وہ صرف کیمیا دان نہیں ہے، اس کی ایک اور شناخت بھی ہے۔ کوئی اندازہ؟ مسٹر میننگ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہاں، سسٹم انجینئر۔ میلا نے سر ہلایا، پھر سب کی طرف دیکھ کر بولی، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایک سپیڈ بوٹ تیار کرو۔ فرزاد چیخا، جلدی کرو، سنا نہیں؟ سب بوٹ تیار کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ مسٹر میننگ کی نظریں بستر پر پڑے سیلاس کی لاش پر گئیں۔ وہ آنکھیں کھولے بے آواز مر چکا تھا، اتنی خاموشی سے کہ شاید اسے خود بھی نہ پتہ چلا ہو کہ اسے گولی لگی ہے۔ مسٹر میننگ نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا، اسے یرغمال کیوں نہیں بنایا؟ اور مجھے کیوں؟ میلا نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی، اگر اسے یرغمال بناتے تو اس کے لوگ ہم سب کو مار دیتے، اب اسے بھی۔ اگر تمہیں یرغمال بنائیں تو تمہارے لوگ ہمیں مار دیتے، تمہیں بھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرو گے، وہ مر گیا تو اب تم لیڈر ہو، تمہیں یرغمال بنانا سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ میلا نے بندوق کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی، ہاں، اس چھوٹی سی بندوق کی طاقت دکھاؤں؟ اسے میں نے خود ڈیزائن کیا۔ فرزاد نے بے یقینی سے سرگوشی کی، تم واقعی میلا ہو؟ میلا نے بے بسی سے مسکرا کر کہا، سیلاس تم سب سے بہت آگے تھا، تم میں ہمت تو ہے مگر دماغ نہیں۔
صرف وحشی پن۔ میوری کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ اسی لمحے اس کا ماتحت دوڑتا ہوا آیا۔ مسٹر میننگ، اسپیڈ بوٹ تیار ہے۔ میرا نے سب کو سخت نظروں سے دیکھا۔ کوئی بھی بوٹ میں بم لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میوری ہمارے ساتھ جزیرے سے نکلے گا اور اسے ہم سیدھا دورزانیہ ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں گے۔ یہ سنتے ہی ماتحت فوراً پلٹ کر بم نکارا کرنے بھاگا۔ میر نے دھیمی آواز میں پوچھا، گولو سب کنٹرول میں ہے؟ وہ دزرانی زبان نہ سمجھنے کے باعث پوری طرح میلا کی ہدایت پر انحصار کر رہا تھا۔ میلا نے اسی دوران میوری کی تلاشی لی۔ اس کے تمام ہتھیار، چھریاں، بندوقیں چھین کر ایک طرف رکھ دیں تاکہ وہ کسی حملے کی کوشش نہ کرے۔ میر نے چونک کر پوچھا، یہ لوگ بوٹ میں واقعی بم لگانے والے تھے؟ میلا نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، ذرا انتظار کرو، وہ اسے ناکارہ کرنے گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ماتحت ہانپتا ہوا واپس آیا۔ ہو گیا۔ میلا اور میر نے بندوقیں میوری کے سر پر تان کر اسے باہر لے گئے۔ رات کا جزیرہ پرسکون تھا۔ چاند کی روشن کرنیں راستہ واضح کر رہی تھیں۔ لوکاس، سیوان اور کئی مسلح افراد ان کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ بوٹ تک پہنچ گئے۔ میر نے آہستہ سے کہا، کیا تم بوٹ چلانا جانتی ہو؟ میلا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ میر نے اسے بندوق تھماتے ہوئے کہا، فکر مت کرنا، وہ ذرا بھی حرکت کرے تو یہیں ختم کر دینا۔ میلا کے جسم میں تناؤ دوڑ گیا۔ اس نے بندوق مضبوطی سے تھامی اور اس کا رخ میوری کے سر کی طرف جما دیا۔ بوٹ ساحل سے تیزی سے دوڑنے لگا۔ اسی لمحے زمین پر کھڑے لوکاس نے اچانک اپنے ماتحت کی بندوق چھین لی اور بوٹ کی طرف نشانہ لیا۔ سیوان نے گھبرا کر اس کی بندوق نیچے دباتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مسٹر میننگ ابھی تک بوٹ میں ہے۔ لوکاس کررایا، مجھے معلوم ہے، جیسے ہی میر محفوظ ہو جائے گا وہ سب سے پہلے میوری کو مار دے گا اور پھر ہماری باری ہے۔ اس نے سیوان کا ہاتھ جھٹک دیا اور دوبارہ بندوق اٹھائی۔ سیوان نے پھر روکتے ہوئے کہا، تم میوری اور میر کو مار سکتے ہو مگر گولو کو نہیں چھیڑ سکتے۔ لوکاس نے شدید ٹھوکر ماری۔ سیوان زمین پر جا گرا۔ تمہاری یہ فضول جذباتیت سب کچھ برباد کر دے گی۔ سیوان دھڑم سے گرا۔ لوکاس نے بندوق اٹھائی اور بوٹ کی طرف لگاتار فائرنگ کر دی۔ گولیاں بارش کی طرح، طوفان کی طرح بوٹ پر برسنے لگیں۔ گولو نیچے جھکو، میر چیخا اور فوراً میلا کو اپنی باہوں میں نیچے گرا لیا۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھال بنا کر اسے ڈھانپ لیا۔ گولیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار میگزین ختم ہوا اور شور رک گیا۔ چھپاک! میوری نے موقع دیکھ کر بوٹ سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ میلا میر کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ شدید حملے کے بعد وہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے میر کا چہرہ تھاما۔ میر، تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں؟ میر کی سانسیں بھاری تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ میں ٹھیک ہوں، مگر یہ فائرنگ کون کر رہا تھا؟ وہ تو میوری پر بھی گولیاں چلا رہے تھے۔ میر نے آہ بھر کر کہا، یہ لوکاس ہی ہوگا۔ کیوں؟ میر نے اپنا سر میلا کے کندھے پر رکھتے ہوئے جھکی آواز میں کہا، وہ برسوں سے میرے ساتھ سے معلوم تھا میں کیا کروں گا۔ میلا نے آہستہ سے کہا۔ میوری نے موقع پا کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میر نے فقط ایک ہم کی۔ میلا کے دل کی دھڑکن آہستہ ہوئی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں سے بھرا ہوا جیسے کوئی پناہ گاہ۔ لرزتی سانسوں کے ساتھ وہ گھبرا کر بولی، میر، تم کب تک مجھ پر یوں ہی گرے رہو گے؟ بوٹ تو سیدھا جا ہی نہیں رہا۔ میر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا مگر پوری طرح اٹھنے سے پہلے وہ دوبارہ میلا پر گر پڑا۔ اس کا مضبوط سینہ میلا کے اوپر آ گرا اور میلا کی سانس رک سی گئی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے دل میں ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ میر کے گرنے میں بے ساختگی نہیں، کمزوری تھی۔ میلا نے، میر، کیا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ میلا نے گھبراہٹ میں اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ اس کی پشت کو ٹٹولتے ہوئے تیزی سے زخم تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں میر کے شانوں کے درمیان پہنچی اسے نمی محسوس ہوئی۔ میلا نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اسے ناک کے قریب لا کر سونگا۔ خون کی تیز دھار جیسی بو۔ اس کا دل مروڑ کھا گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے میر کے زخم پر دباؤ ڈالنے لگی۔ آواز رند گئی، میر، تمہیں گولی لگی ہے۔ میر نے بے حد کمزور آواز میں اس کے کان کے قریب پھسلاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ میلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس نے میر کو آہستہ سے اپنے اوپر سے ہٹایا اور گھسٹ کر ایک طرف نکل آئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے میر کی زخمی کمر کو تھام لیا۔ ایسے جیسے اگر وہ چھوڑ دیتی تو وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر کہیں کھو جاتا۔ تم کتنے بے وقوف ہو! میلا ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، مکمل بے بس۔ میر نے سانس گھولتے ہوئے لہجے میں کہا، گولو، مجھے اٹھا دو۔ میلا نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے بازو تھام کر اسے سیدھا رکھنے کی کوشش کی۔ میر نے کمزور سا ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھو، جنوبی آسمان میں سب سے روشن ستارہ۔ میلا نے آنسو صاف کیے، اس کی انگلی کا تعاقب کیا، ہاں، نظر آ رہا ہے۔ بوٹ کی سمت وہاں کر دو، میر نے کہا۔ میلا نے فوراً اسٹیئرنگ گھما دیا، بوٹ کی سمت ٹھیک کی، نیویگیشن لاگ آن کیا اور تیزی سے واپس میر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میر! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میر بالکل خاموش تھا، کوئی حرکت نہیں، سانس بھی دھیمی۔ میلا کی ٹھوڑی لرزنے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھ
سے میر کا گال چھوا۔ میر سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ میر ڈر کے مارے اس نے میر کو اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی گردن کے پاس چہرہ چھپا لیا۔ آنسو اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ میر، میں مرا نہیں ہوں۔ میر کی بھاری آواز رات کی خاموشی چیرتی ہوئی سنائی دی۔ میلا کے اندر جیسے جان لوٹ آئی، مگر خوف اب بھی اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میر نے آہستہ سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھا، نرمی سے پوچھا، گولو اگر میں واقعی مر جاتا تو کیا تم رو دیتی؟ میلا نے اسے دھکا دیا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں پہلے ہی پاگل ہو رہی ہوں تمہارے لیے؟ کیا میرے آنسو تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ سے احساس رہی ہو، ذرا سی تکلیف، ذرا سا خوف، ذرا سی ناانصافی، فوراً تمہاری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تم تو اس وقت بھی روئی تھی جب ہمسائے کا پالتو جانور مر گیا تھا۔ میلا نے آنسو صاف کرتے ہوئے خفگی سے کہا، وہ سب بچپن میں ہوا تھا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ میر نے ہلکی ہنسی کے ساتھ آنکھیں موند لی۔ لیکن تم آج بھی ویسی ہی ہو، رونے والی۔ میلا نے منہ پھیلایا، براہ کرم دوبارہ اپنی جان کو ایسے خطرے میں مت ڈالنا۔ تم نوروانیا کے جنرل ہو، تمہاری زندگی قیمتی ہے۔ میر کمزور مگر نرم ہنسا، گولو تم مجھ سے زیادہ قیمتی ہو، اور تم میلا پوری قوم کے لیے قیمتی ہو۔ جزیرے سے نکلتے وقت میلا پورے سفر میں میر کے پاس بیٹھی رہی۔ میر کو گولی لگی تھی، اس لیے وہ سیدھے نوروانیا نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے سمندر کے قریب ترین جگہ کنارے پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ ساحل پر پہنچے، میلا نے قریب لوگوں سے مدد مانگی اور ایمبولینس بلوائی۔ پھر وہ میر کو ہسپتال لے گئے۔ میلا میر کو بے ہوش حالت میں تھامے رہی، اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی سانسیں چیک کرے۔ موت اور زندگی کے درمیان گزرے لمحوں نے اس کا دل پکا کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف کچھ نہیں تھی کہ وہ میر کو کھو دیتی۔ اگر سہوان نہ ہوتا تو میر جزیرے پر ہی مر جاتا۔ میلا کو اس پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس کے والدین کو قتل کیا تھا۔ دونوں کے درمیان خون کا بدلہ باقی تھا۔ وہ اپنے والدین کا انتقام لے گی، سہوان کو وہ خود مارے گی۔ اسپتال میں میلا ایمرجنسی روم کے باہر کرسی پر بیٹھی رہی، اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی، جسم تھکن سے بوجھل تھا، مگر وہ آنکھ بند کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آپریشن صبح 4 بجے شروع ہوا اور 9 بجے ختم ہوا۔ ڈاکٹر جب باہر آیا، میلا کا اعصاب اور دل دونوں ٹوٹنے کے قریب تھے۔ وہ سائے کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر وہ رک گئی، سوچنے لگی کہ میر کے لیے کیا ہے، دوست، رفیق یا کچھ اور۔ ڈاکٹر نے اسے بولنے سے پہلے ہی تسلی دے دی، فکر نہ کریں، سرجری کامیاب رہی، آپ کے شوہر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میلا چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ شوہر؟ لیکن اس لفظ نے جیسے اس کے دل کو سکون بخش دیا۔ ڈاکٹر نے آگے کہا، گولی اس کے شانوں کی ہڈی میں پھنسی تھی، جان لیوا نہیں تھی، مگر نکالتے ہوئے خون بہت بہہ گیا ہے، جس سے جسم کمزور ہو گیا ہے۔ انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، خیال رکھیے گا۔ میلا کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اس نے دل سے شکریہ ادا کیا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، میں ان کا پوری طرح خیال رکھوں گی۔ ڈاکٹر نے جاتے ہوئے کہا، مریض کی معلومات ابھی درج نہیں ہوئی، وقت ملے تو فارم بھر دیجیے گا۔ میلا نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد نرس میر کو اسٹریچر پر باہر لے آئی۔ میلا اس کے ساتھ ساتھ دھکی دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ میر کا چہرہ زرد تھا، کندھے پر موٹی پٹیاں بندھی تھیں اور وہ بے ہوش تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میلا اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، اس کا گرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ECG کی لکیروں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی، ذرا سی تبدیلی پر اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میلا نے چونک کر پیچھے دیکھا، دروازہ کھلا، کمبر اندر گھسا۔ بہت پریشان اسے دیکھ کر میلا کا دل تھوڑا سنبھلا، مگر خوشی 3 سیکنڈ کی بھی نہ رہی، کیونکہ کمبر کے پیچھے لالیزا سلامیر بھی تھیں۔ اچانک میلا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ جنرل، کمبر نے آتے ہی پوچھا، میر کیسے ہیں؟ میلا نے لب کاٹتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، وہ ابھی تک نہیں جاگے، سرجری ہوئی ہے، بس انتظار ہے۔ ابھی جب میر آپریشن روم میں گئے تھے تو میلا نے فوراً کمبر کو اطلاع دے دی تھی۔ کمبر نے ڈورزانیا کے فارن افیئرز آفس سے رابطہ کیا اور پھر ہیلی کاپٹر لے کر فرن پہنچ گیا تھا۔ غیر متوقع طور پر وہ 5 گھنٹے کی سرجری مکمل ہوتے ہی پہنچ گئے، میر، لالیزا سلامیر نے کہا، جبکہ وہ میرواز کے قریب آئی، اس کا دوسرا ہاتھ تھاما اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر آہستہ سے پکارا، میر جاگ جاؤ، یہ لالیزا ہے۔ مہربانیاں نے نرمی سے میرواز کا ہاتھ بستر پر رکھا اور کمبل اوپر کھینچ کر اس کے کھلے کندھے کو ڈانپ دیا۔ مجھے اس کا زخم دیکھنے دو، لالیزا نے کہا اور کمبل اٹھا دیا۔ مہربانیاں گھبرا کر اسے روکنے لگی، نہیں، مگر وہ روک نہیں پائی۔ لالیزا پہلے ہی زخم دیکھ رہی تھی، جو کہ میرواز کے زخم پر موٹا پٹی بندھا ہوا تھا۔ زخم نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ دونوں ڈاکٹر تو تھی نہیں، چاہے دیکھ بھی لیتی تو کیا کر سکتی تھی۔ مہربانیاں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لالیزا زخم دیکھنے کی اتنی خواہش مند کیوں ہے۔ زخم چیک کرنے کے بعد لالیزا نے میرواز کا رخسار چھوا، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور کپکپاتی
آواز میں پوچھا، یہ کیا ہوا؟ وہ اتنا بری طرح زخمی کیوں ہے؟ مہربانیاں خاموشی سے لالیزا کو دیکھتی رہی۔ کمبر نے ارد گرد نظر دوڑائی، پوچھا، سیلی، برگزی، لوکاس اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ مہربانیاں نے کمبر کو دروازے کے باہر کھینچ لیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم، ہمیں میر کے جاگنے کا انتظار کرنا ہوگا، مگر لوکاس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کمبر ششدر رہ گیا۔ اس نے تکلیف اور صدمے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے۔ مہربانیاں جانتی تھی کہ وہ سب ہم رکاب تھے، جان سے بڑھ کر بھائی جیسے۔ اس حقیقت کو ماننا خود اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ میر اس کی وجہ سے زخمی ہوا، مہربانیاں نے کہا۔ میر اس کی وجہ سے زخمی ہوا ہے، مہربانیاں نے کہا۔ کمبر نے مٹھی بھینچ لی، غصے کی شدت سے اس کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے دباتے ہوئے اپنا ضبط برقرار رکھا، سر پیچھے جھکا کر گہری سانسیں لیں تاکہ دل کی ٹوٹ پھوٹ اور غصہ تھم جائے۔ مہربانیاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے تسلی دے۔ اس کا دکھ بہت گہرا تھا، اور میرواس، وہ تو کمبر سے بھی 100 گنا زیادہ اذیت میں تھا۔ یہ سوچ کر مہربانیاں کمبر کو چھوڑ کر وارڈ میں واپس آئی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ لالیزا سلامیر بستر کے کنارے بیٹھی تھی، وہ کوہنیوں کے بل جھک کر میرواس کا ہاتھ اپنے گال سے لگائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں حد سے زیادہ جذباتی تڑپ تھی۔ پھر لالیزا نے نرمی سے میرواس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ایسا گہرا جان بھرا منظر دیکھ کر مہربانیاں کو سمجھ نہ آیا کہ اندر آئے یا واپس چلی جائے۔ یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ لالیزا سے کہے کہ ہاتھ چھوڑ دے یا اسے تسلی دے۔ بدقسمتی سے اسے کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ لالیزا کو منع کر سکے۔ وہ بس اپنے دل کی تکلیف اندر ہی اندر سہتی رہی۔ مہربانیاں آگے بڑھی اور بولی، محترمہ سلامیر۔ مگر بات پوری ہونے سے پہلے ہی لالیزا نے تیز لہجے میں کہا، تم واپس جا سکتی ہو، یہاں کی ذمہ داری مجھے سونپ دو۔ اس نے مہربانیاں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مہربانیاں حیران رہ گئی۔ لالیزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بے صبری سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کچھ کہنا ہے؟ مہربانیاں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں میر کے جاگنے کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ ضرورت نہیں، لالیزا نے کہا، میر جیسے ہی ہوش میں آئے گا کمبر تمہیں اطلاع دے دے گا۔ مہربانیاں خاموش رہی۔ لالیزا نے مزید کہا، تم چاہو تو فوبی کو کال کر کے اپنے لیے گاڑی منگوا لو یا خود بھی واپس جا سکتی ہو۔ میر کے ہوش میں آتے ہی میں اور کمبر اسے ہیلی کاپٹر سے نوروانیا لے جائیں گے، ریکوری وہیں ہوگی۔ لالیزا خود کو پورے معاملے کی مالک سمجھ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے کہا، ویسے شکریہ کہ تم نے میر کو بچانے کے لیے اکیلے نائٹ شیڈ ہیڈ کوارٹرز جانے کی ہمت کی۔ ہم تمہاری اس بہادری کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مہربانیاں کے دل میں چبھن اٹھی، وہ کب ہم بن گئے؟ کیا یہ اسی مہینے ہوا تھا جب اس نے سنٹرلینڈ واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا اور جان بوجھ کر میرواس سے دور رہی تھی؟ اب مہربانیاں نے لالیزا سلامیر کو میرواس کے ساتھ اس قدر قریب دیکھا۔ یہ عام دوستوں جیسا رویہ نہیں تھا، یہ تو واضح طور پر اپنوں، چاہنے والوں یا شریک زندگی جیسی قربت تھی۔ مہربانیاں کا دل الجھ گیا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی یادوں میں وہ وقت بھی پھر ابھر آیا، جزیرے کی قید گاہ میں جب اس کی میرواس سے جسمانی قربت ہوئی۔ وہ ہر بار بہت محتاط رہتا تھا، پہل نہیں کرتا تھا، گویا وہ بدل گیا تھا۔ مہربانیاں کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس نے پوچھ لیا، محترمہ سلامیر، آپ اور میر؟ لالیزا نے اوپر دیکھا، نظر تیز ہو گئی۔ کافی دیر بعد مہربانیاں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ دونوں ساتھ ہیں؟ لالیزا نے چند لمحے توقف کے بعد سنجیدگی سے کہا، ہاں، ہم ساتھ ہیں، پورے 1 مہینے سے رسمی طور پر ایک ساتھ ہیں۔ مہربانیاں کے دل میں ایک کربناک دھچکا لگا۔ اس کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی، جیسے روح کھینچ لی گئی ہو۔ رونا چاہتی تھی، آنسو بھر آئے، مگر پھر بھی ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لے آئی۔ ذہن سن ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بدتمیزی کیے بغیر کہے، 1 مہینہ، وہی مہینہ جب اس نے میرواس کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سنٹرلینڈ واپس جا رہی ہے اور ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اور میرواس نے پھر ایک بار اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تو یہی سچ تھا۔ لالیزا نے دیکھا کہ مہربانیاں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مہربانیاں نے ہنستے ہوئے کہا، مگر آواز بھاری تھی۔ لالیزا کھڑی ہو کر بولی، کیا تمہیں بھی پتا چلا؟ کیا میر نے تمہیں نہیں بتایا؟ مہربانیاں نے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے مضبوطی سے مسکرا کر کہا، اس کی غلطی نہیں، میں نے ہی کہا تھا کہ ہم دوست بھی نہیں رہ سکتے اور رابطہ بھی نہ رکھیں، تو پھر وہ مجھے کیوں بتاتا؟ اچھا، سمجھ گئی، لالیزا نے جواب دیا۔ مہربانیاں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ لالیزا نے پوچھا، تم سنٹرلینڈ کب جا رہی ہو؟ مہربانیاں رکی،
जेब में मौजूद हाइड्रोनियम के डिब्बे को छुआ, फिर कहा, इसी हफ्ते। लालिजा ने पलकें सुकेड़कर कहा, वहां करती क्या हो? तुम तो हर वक्त वापस जाना चाहती हो। क्या तुम वाकई अपने दादा और इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ने को तैयार हो? मेहरबानिया ने सर झुका लिया। बहुत कड़वी सी मुस्कुराहट हुई। उसकी नजर फिर वीरवास पर पड़ी। दिल में एक तेज सा दर्द उठा। दिल में एक तेज सा दर्द उठा। नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं हूं।